अस्सलाम वालेकुम। माला बाय निमरा अहमद, पार्ट 1, चैप्टर 2, मक्का, एपिसोड 24। हमारे ख्वाब हमें ले जाते हैं मज़ीद नए ख्वाबों की तरफ, और उस शराब का कोई इख्तिताम नहीं होता। ज़िंदगी एक रेलगाड़ी है बदलते मजाज की, जैसे वो मोतियों की एक माला, और जैसे जैसे हम हर एक मोती से गुजरते हैं हम देखते हैं कि सारे मोती दरअसल मुख्तलिफ रंगों के अज्से हैं। वो दुनिया को अपने रंग में दिखाते हैं, और हर अज्सा वही दिखाता है जो उसकी नज़र के सामने होता है। पहाड़ से हम सिर्फ पहाड़ देख सकते हैं, हम उसी की तस्वीर बनाते हैं जिसकी बना सकते हैं, और हम वही देखते हैं जिसे हमने खुद बनाया होता है। फितरत और किताबों को कैसे पढ़ना है, ये मर्जी है देखने वाली आँख की। इंसान क्या देखेगा आसमान पे, डूबता सूरज या कोई नज़म? ये मुनहसर है उसकी फितरत पे। डूबते सूरज हर रोज होते हैं, और नज़मों को लिखने की अक्ल भी हमेशा साथ होती है, लेकिन उन दोनों को देखने के लिए बस चंद घड़ियां ही होती हैं, और फिर ये डूब जाते हैं। इंसान की फितरत वो लोहे की तार है जिस पे मोतियों की ये माला परोई होती है। क्या फ़ायदा सलाहियत या खुशकिस्मती का अगर फितरत ही सर्द और मस्क शुदा हो? क्या फ़ायदा अक्ल का अगर उसका अज्सा इतना मोटा हो कि इंसान अपनी ज़िंदगी का आसमान ना देख सके? क्या फ़ायदा नए वादे करने का अगर निभाने वाला ही कानून शिकन हो? हम देखते हैं नौजवानों को जो हमसे एक नई दुनिया का वादा करते हैं, वो उसका सराब दिखाते हैं, उसे बहुत शानदार बना के, लेकिन वो उस कर्ज को कभी अदा नहीं कर पाते। वो जल्द मर जाते हैं और हिसाब से बच जाते हैं, या अगर वो रहें जिंदा तो वो दुनिया की भीड़ में खो जाते हैं। रेस्तोरां की छत से क्रिस्टल बॉल्स की शक्ल के बल्ब लटक रहे थे। सारे को हल्के नीले और सफेद रंग से सजाया गया था। मेजों पे उजले सफेद रुमाल बिछे थे। मरकजी दीवार के साथ एक बेनियाज आर्टिस्ट बैठा वायलिन बजा रहा था। उसकी आवाज में वेटर्स की चाप, कटलरी की छनक, मदम सरगोशियों और हल्के कहकहों की आमेजिश भी सुनाई देती थी। ऐसी ही एक मेज पे बीरबल फरीद विराजमान था। उसके घुंघराले बाल चेल से पीछे जमे थे। बिना टाई के स्याह सूट पहने वो टेक लगा के बैठा उंगलियों में क्रिस्टल की सजावटी गेंद को घुमाते हुए उदासी से कह रहा था, और फिर मेरे फादर की डेथ हो गई। चूंकि मैं इकलौता बेटा था, इसलिए वो सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे डाल के चले गए। कहते हुए उसने पलकें झुका ली। सामने बैठी लड़की ने फिक्रमंदी से पहलू बदला। उसके बाल जुड़े में बंधे थे और दो लटें सामने गिरती थी। लंबी गर्दन में नेकलेस था और खूबसूरत आंखों में बेपनाह हमदर्दी। तुम कितने अकेले हो गए? उसने अंगूठियों वाला मरमरी हाथ बढ़ा के उसके हाथ पे रखा। बीरबल ने पलकें उठाई, दोनों की निगाहें मिली, फिर वो अफसोस से कंधे उचका के रह गया। अकेला कहाँ हूँ, इतना बड़ा कारोबार और उसके मसले मेरे साथ हैं। गहरी ठंडी सांस खींची। सुबह अपनी आर्किटेक्चरल फर्म देखता हूँ, शाम में बेकरी, फिर लंदन के कारोबार के मसले। उफ, जर्जरी ली। क्या करते थे तुम्हारे फादर? लड़की ने अपना हाथ नामहसूस अंदाज में वापस खींचा और सफेद और नीली प्लेट करीब खिसकाई जिसमें डेजर्ट रखा था। हमारी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म है। उन्होंने उसे लंदन और कतर में शुरू किया था, और गर्दन कदरे कड़ाई, मैं उसे यहाँ इस्तांबुल लाया हूँ। वाओ! लड़की ने सिल्वर के चम्मच से डेजर्ट जरा सा उठाया और मुंह में रखा। नजरें उसी पे जमी थी। और क्या हॉबीज हैं तुम्हारी? बीरबल आजिज़ाना अंदाज में मुस्कुराया। इन सब झमेलों में मैं अपने लिए वक्त ही नहीं मिलता। एक सिगार का शौक था, लेकिन मेरे वालिद को पसंद नहीं था, उनके लिए वो भी छोड़ दिया। तुम्हारे वालिद को तुम पे फख्र होगा। वो बहुत अपनाइयत से उसे देख रही थी। और किस चीज का शौक है? ऊपर से लटकते क्रिस्टल बाल्स में उनकी मेज का अक्स उल्टा होकर दिखाई दे रहा था। बाइक्स का शौक था मुझे, लेकिन फिर एक एक्सीडेंट में मेरी टांग टूट गई। उसने फिक्रमंदी से चम्मच नीचे रखा। राइट या लेफ्ट? क्या? राइट टांग टूटी या लेफ्ट? राइट। वो संभल के मुस्कुराया।
بس اس کے بعد بائکس کو ہاتھ نہیں لگایا، حالانکہ وہ آج بھی میرے گیراج میں کھڑی ہیں۔ سفید میز پوش پہ رکھا اس کا فون ایک دم زوں زوں کرنے لگا۔ ماحول کا سارا افسون ٹوٹ گیا۔ بیربل نے نظر جھکا کے دیکھا، فیضی خانم کالنگ۔ اس نے پاور بٹن کو 2 دفعہ دبایا، کال کٹ گئی اور فون خاموش ہو گیا۔ ویکینڈ پہ بھی میری سیکرٹری چین ہی لینے دیتی۔ وہ پھر سے مسکرا کے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ لڑکی نے مسکرا کے سر جھٹکا۔ تمہارے جیسے آدمی کے یہی مسئلے ہوتے ہیں، تم اپنے بارے میں بتاؤ، تم یہاں۔ فون پھر سے وائبریٹ کرنے لگا۔ اس نے ضبط سے پہلو بدلا۔ ایکسکیوز می، پھر موبائل کان سے لگاتے ساتھ ہی بولا، فیضی خانم، میری آج کی ساری میٹنگز کینسل کر دیں، میں ایک بہت اہم ڈنر پہ ہوں۔ مسکرا کے اسے دیکھا، وہ بھی پلکیں چپکا کے مسکرائی۔ اور اب آپ مجھے تنگ نہیں۔ الفاظ اس کے لبوں میں رہ گئے، دوسری طرف سے کچھ کہا جا رہا تھا۔ وٹ؟ کیا ہوا ماہر کو؟ اس کی رنگت فاق ہوئی، وہ دبا دبا سا چلایا، کہاں ہے وہ؟ رک کے سنا، ہاں ہاں میں پہنچ رہا ہوں۔ تیزی سے فون رکھا اور جلدی جلدی والٹ کھولنے لگا۔ لڑکی نے تشویش سے اسے دیکھا۔ ماہر کون؟ میرا بڑا بھائی۔ اس نے چند نوٹ نکال کے میز پہ رکھے، اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ بھائی؟ سارا سحر چھن سے ٹوٹا۔ تم نے کہا تم اکلوتے ہو؟ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ بیربل نوٹ رکھتے ہوئے اٹھا اور کچھ کہے سنے بغیر تیزی سے باہر کی طرف لپکا۔ بیربل، تم مجھے یوں چھوڑ کے نہیں جا سکتے، بیربل۔ وہ اپنی جگہ پہ کھڑی دبی آواز میں گھرائی تھی، لیکن وہ دوڑتے قدموں سے باہر جا رہا تھا۔ ارد گرد کے لوگ مڑ مڑ کے دیکھنے لگے۔ وہ بگڑے تاثرات کے ساتھ واپس بیٹھی، سفید اور نیلی پلیٹ میں بچا ہوا ڈیزرٹ اس کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ یہ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ کا ٹیرس تھا۔ یہاں سے ہمسایہ اپارٹمنٹ بلڈنگز کی چھتیں صاف دکھائی دیتی تھیں۔ ٹیرس پہ ایک سادہ سا جھولا رکھا تھا، جس کی لکڑی پہ فیری لائٹس لگی تھیں۔ جھولے پہ آرام دہ کشن رکھے تھے اور سامنے میز پہ لیپ ٹاپ، اسکرین پہ نیٹ فلکس کا سرخ این رکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ساتھ ہی کیرمل پاپ کارن کا بھرا ہوا پیالہ دھرا تھا، جن سے خوشبو اٹھ رہی تھی۔ ٹیرس پہ بنا یہ چھوٹا مگر آرام دہ سا سیٹ اپ ویکینڈ کا اعلان کر رہا تھا۔ دفتر اندرونی دروازے سے شبنم آتی دکھائی دی، پیروں میں کپڑے کے چپل پہنے، بالوں کو تولیے کی پگڑی میں لپیٹے وہ نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی۔ ایک فخریہ نظر اس نے اپنے جگمگاتے ہوئے جھولے پہ ڈالی اور پھر سر اٹھا کے سیاہ آسمان کو دیکھا، جہاں چند تارے دکھائی دے رہے تھے۔ سارا ہفتہ مجھے اس رات کا انتظار رہتا ہے، بالآخر آج مجھے ماہر بے نامی بلا تنگ نہیں کرے گی۔ وہ لاہور جا رہا تھا اور ویسے بھی وہ ویکینڈ پہ اس کو کم ہی تنگ کرتا تھا۔ وہ مسکرا کے جھولے پہ یوں بیٹھی کہ کشن میں دھنس سی گئی اور پیر میز پہ رکھ لیے، پھر لیپ ٹاپ گود میں رکھا اور ایئر فونز کانوں میں گھسائے۔ 2.5 گھنٹے کی قسط دیکھنے کے لیے پاپ کارن بناتی ہوں اور وہ 2.5 منٹ میں ختم بھی ہو جاتے ہیں، لیکن خیر۔ اس نے سر جھٹکا اور خوب سیٹ ہو کے بیٹھنے کے بعد اسکرین آن کی۔ جہاں سے سلسلہ پچھلے ویکینڈ پہ ٹوٹا تھا وہاں سے جوڑا۔ ٹرٹون، فون ایک دم سے چیخا تو ہاتھ سے پاپ کارن کے ٹکڑے دور جا گرے۔ شبنم نے بدمزہ ہو کے موبائل اٹھایا۔ بیربل کالنگ، اس وقت میں نہیں اٹھا رہی، جتنی مرضی کال کر لے۔ موبائل سائلنٹ کر کے اس نے واپس اسکرین کو دیکھا، لیکن ارتکاز ٹوٹ چکا تھا۔ کال پھر سے آنے لگی تو شبنم نے اف اللہ میاں کہتے ہوئے فون چپٹ کے اٹھایا۔ نے بیربل، نے وہ زور سے گھرائی۔ یعنی کیا بیربل؟ کیا؟ دوسری طرف کہے جانے والے الفاظ سن کے شبنم کے چہرے کی بیزاری انکا ہوئی اور دھیرے دھیرے اس کی رنگت بدلنے لگی۔ آنکھیں پھیل گئیں اور لب کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اگلے ہی لمحے اس نے تیزی سے ٹانگیں نیچے اتاری، لیپ ٹاپ میز پہ رکھا، جلدی سے پیر سلپس میں گھسیڑے اور اندر کی طرف بھاگی۔ فیری لائٹ سے سجا جھولا، کیرمل سے سجے پاپ کارن اور ساکن ہوئی اسکرین مایوسی سے اسے دور جاتے دیکھ رہے تھے۔ سریار پولیس اسٹیشن کے باہر جلتی بجھتی بتیوں والی کارز آتی جاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ پولیس اسٹیشن کئی منزلہ تھا اور اس کا ہر فلور مختلف جرائم کے لیے مختص تھا۔ ہومی سائڈ فلور پہ ایک بڑا سا ہال بنا تھا جس میں جگہ جگہ ڈیسک لگے تھے۔ کچھ لوگ فائل لیے ادھر ادھر جا رہے تھے، کچھ کمپیوٹرز کے سامنے جھکے تھے۔ ایسے میں کونے میں ایک آفس تھا جس کے سلائڈنگ ڈور کھلے تھے۔ باہر باش کونسر یعنی چیف انسپکٹر
की तख्ती लगी थी। अंदर एक बड़ी मेज के पीछे विराजमान चंगेज फोन का रिसीवर कान से लगाए यूं बैठा था कि बूट मेज पे रखे थे, गिरेबान के 2 बटन खुले थे और हाथ में सिगरेट था। वो बिगड़े तासरात के साथ किसी से फोन पे बात कर रहा था। कॉल खत्म हुई तो उसने रिसीवर रखा और सिगरेट की राख को एश ट्रे में झटका। फिर खुले दरवाजों के पार हाल कमरे को देखा, जिसकी एक दीवार पे ऊंचा घड़ियाल नस्ब था। वक्त की सुइयां देख के चंगेज ने बेजारी से मुंह पे हाथ रख के जमाई रोकी। फिर एक असिस्टेंट फाइल लिए अंदर आता दिखाई दिया तो उसने बूट नीचे उतारे। बाश कौमसर बे, एक बात पूछूं? असिस्टेंट ने फाइल उसके सामने रख के खोली और साथ ही दांत निकाल के मुखातिब किया तो चंगेज सुस्ती से सीधा हुआ और कलम निकाला। पूछो। लोग मरने के लिए वीकेंड का इत्तेहाब क्यों करते हैं? चंगेज ने उसी बेजारी से सर झटका। क्योंकि इस्तांबुल वालों के पास सारा हफ्ता मरने के लिए वक्त नहीं होता। वीकेंड पे वो अपनी बोरिंग जिंदगी से फरार के लिए ये खूब अल्कोहल पीते हैं, फिर किसी बार में आपस में लड़ पड़ते हैं या सड़कों पे निकल जाते हैं। कोई किसी गाड़ी के नीचे आ जाता है और कोई गुस्से में दूसरे को मार देता है। साइन करके फाइल परे धकेली तो मेज पे रखा मोबाइल बजने लगा। अभी देखना, रात 2 बजे के बाद ऐसे ऐसे एक्सीडेंट केसेस आने लगेंगे जैसे बारिश के बाद कीड़े निकल आते हैं। ताहट से कहते हुए उसने मोबाइल उठाया। नाम पढ़ के तेवरियां मजीद चढ़ गई। फोन कान से लगाते ही शुरू हो गया। बीरबल, मैं तुम्हें आखिरी दफा बता रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए किसी लड़की का बैकग्राउंड चेक नहीं करवा रहा। हर हफ्ते तुम नई लड़की का नाम दे देते हो। मैं अगले अल्फाज सुन के उसकी बोलती जुबान रुक गई। वो एकदम उठ खड़ा हुआ। कौन सा अस्पताल? मैं आ रहा हूँ। चाबी और जैकेट उठाए वो तेजी से इसके पीछे से निकला। सिगरेट नीचे गिर गई। अगले ही लम्हे उसका बूट सिगरेट के टुकड़े को रोन के आगे बढ़ गया। क्या हुआ कौमसर बे? असिस्टेंट ने पीछे से पुकारा। मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, मैं वहीं जा रहा हूँ, तुम लोग पीछे से संभाल लेना। आवाज लगाता वो दौड़ते कदमों से लिफ्ट की तरफ जा रहा था। डेस्क पे काम करते एक ऑफिसर ने मुड़ के उसे जाते देखा, फिर अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाया। वीक एंड नाइट। साथ बैठी लड़की ने भी की आवाज के साथ शाने झुकाए, मुड़े सर वापस घूम गए और सब अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। सैलून के उस फेशियल रूम की छत तेज सफेद बत्तियों से रोशन थी। सफेद बेड पे जारीना लंबी लेटी थी। उसने सैलून का गाउन पहना हुआ था और माथे पे मखमली बैंड चढ़ा के बालों को चेहरे पे आने से रोका था। दोनों दाएं बाएं फैला रखे थे और 2 लड़कियां बहुत महारत से उनका मसाज कर रही थीं। खुद वो गर्दन पीछे को फेंके आंखें बंद की हुई थी। सर के पीछे खड़ी एक सफेद कोट वाली लड़की उसके चेहरे पे सुनहरी पेस्ट लगा रही थी। ठंडा पेस्ट चेहरे पे लगा तो जरीना नजाकत से सिसकारी भरी। ये ठंडा है? हमारा 24 कैरेट गोल्ड फेशियल आपको इतना पसंद आएगा कि आप बार बार आएंगी। देखते हैं। जरीना ने बंद आंखों से शाने झुकाए। दरवाजे पे दस्तक हुई तो सफेद कोट वाली लड़की ने चौंक के उस तरफ देखा। दरवाजा खुला, फिर ये गर्दन अंदर झांका। जरीना खानम के लिए रिसेप्शन पे कॉल आई है। जरीना की आंखें बंद रहीं, लेकिन पेशानी शिकन आलूद हो गई। अपने स्टाफ को समझाओ मेलिसा, क्लाइंट अपना फोन इसलिए ऑफ करता है ताकि सर्विसेज के दौरान उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। सफेद कोट वाली लड़की ने चौकट वाले लड़के को आंखें दिखाई और जाने का इशारा किया, लेकिन वो डुटाई से जमा रहा। किसी शबनम की कॉल है, वो कह रही है कि माहिर बे का एक्सीडेंट हो गया है। उसने तेजी से आंखें खोली और सीधी होकर बैठी। दोनों हाथ लड़कियों की गिरफ्त से खींच के छुड़ाए। लब शौक के आलम में खुले के खुले रह गए थे और आंखों में एकदम बहुत से जज्बात उभर आए। फिर सामने आईने पे निगाह पड़ी तो चौंकी। दाएं गाल पे सुनहरा पेस्ट लगा था। बहुत सा पेस्ट अभी पीछे खड़ी लड़की के प्याले में था। साफ करो इसको, जल्दी जल्दी, वो चिल्लाई। बिना फेशियल के भी उसकी रंगत गुलाबी पड़ रही थी। ये दोहा के एक बुलंदोबाला होटल की लॉबी थी। रात का वक्त था और जर्द बत्तियों ने माहौल को ख्वाबनाक बना रखा था। होटल के दाखिली दरवाजों से 4 अफराद अंदर आते दिखाई दे रहे थे। उनमें सबसे आगे अब्दुल मालिक फरीद थे। ग्रे सूट पहने, सफेद बराक बाल जेल से पीछे की तरफ जमाए, हमेशा की तरह बेतासुर चेहरा लिए वो उन 3 अफराद के हमरा चलते हुए लॉबी में रखे सोफों की तरफ आए। नजर उठा के दीवार पे नस्ब घड़ियाल को देखा। बड़ी सुई 11 से जरा पीछे थी। वो वक्त की जमा तफरी करते हुए बड़े सोफे पे बैठे और टांग पे टांग जमा ली। चमकते बूट्स में फानूस का अक्स दिखाई देता था। सर, मीटिंग में बस 5 मिनट रह गए हैं। साथ खड़ा सूट वाला नौजवान झुक के पूछने लगा।
आप डिनर हॉल में इंतजार करना चाहेंगे? मैं उसी वक्त पे हॉल में जाऊंगा जो तय हुआ था। वो आराम से बैठे रहे। उंगलियां सोफे के हाथ पे आदतन चल रही थी, जैसे नादीदा पियानो बजा रही हो। उनके एक हाथ में चांदी की अंगूठी थी जिसमें सफेद पत्थर जुड़ा था। उसी पल होटल के दाखिली दरवाजे से कोई भागता हुआ अंदर आता दिखाई दिया। उसने शोफर का यूनिफॉर्म पहन रखा था और सांस फूला हुआ था। पहले उसने बतलाशी नजरों से इधर उधर देखा और फिर जैसे ही निगाह लॉबी में बैठे मालिक पे पड़ी, वो तेजी से उनकी तरफ लपका। सर, सर, उनके सर पे पहुंच के हाँफते हुए कहे गया, आपका फोन आया था, सरीना मैडम ने मुझे कॉल की है। मालिक ने गर्दन उठा के एक हशमगी नजर उस पे डाली और दूसरी घड़ियाल पे। मेरी मीटिंग में 3 मिनट रहते हैं, जल्दी बोलो। सर वो हकलाया, रुक के सांस लिया। वो माहिर का एक्सीडेंट हो गया, उसके इमरजेंसी में अस्पताल ले गए हैं। सोफे के हाथ पे नादीदा पियानो बजाती उंगलियां थम गईं। चंद लम्हे के लिए मालिक फरीद बिना पलक झपके उसको देखे गया। कहाँ? अल्फाज धीरे से निकले। इस्तांबुल, उसके घर के सामने, हिट एंड रन। अब्दुल मालिक खामोशी से अपने चमकते जूते को देखने लगे जो टांग पे टांग जमाने के बायस ऊपर उठा हुआ था। उनका चेहरा बिल्कुल बेतासुर था। सर, मैं मीटिंग कैंसिल कर देता हूँ, सेक्रेटरी परेशानी से कहता जगह से उठा, और मुजमुअल फरदान के नुमाइंदे से कह देता हूँ कि हम चंद दिन बाद मीटिंग रख लेंगे। वो खामोशी से अपनी बूट को देखे गए। सेक्रेटरी अब मोबाइल रोशन करके कुछ देख रहा था। दोहा से इस्तांबुल के लिए पहली फ्लाइट रात 11 बजे निकलेगी, सीट बुक करवा दूं? नहीं। उनका लहजा ठंडा था। सेक्रेटरी रुक के उन्हें देखने लगा। सर, मीटिंग के साथ डिनर भी है, 3 घंटे लग जाएंगे। फ्लाइट मिस हो गई तो अगली फ्लाइट कल दोपहर की होगी। और तुमने वो किताब पढ़ी है, रिच डैड पुअर डैड? वो कोट का बटन बंद करते हुए उठे और सेक्रेटरी को बगौर देखा। उसका सर नफी में हिल गया। जानता था, इसीलिए तुम सारी उम्र एक सेक्रेटरी रहोगे मार, क्योंकि तुम्हारे पास मेरे भाई जैसा कोई बाप नहीं था जो तुम्हें ये समझाता कि अल फरदान ग्रुप के साथ महीनों पहले तय की गई मीटिंग कैंसिल करना हमाकत से कम नहीं होता। लेकिन सर, माहिर अस्पताल में है। अगर मैंने ये मीटिंग छोड़ी तो माहिर मुझे कभी माफ नहीं करेगा। हम कल दोपहर की फ्लाइट ले लेंगे। वो 2 कदम आगे बढ़े, फिर हाथ सोफे की पुश्त पे रखा जैसे चक्कर सा आया हो, और बर वक्त सहारा लिया हो। लम्हे भर के लिए कर्ब से आंखें बंद की और गहरी सांस अंदर खींची। फिर आंखें खोली तो चेहरा वापस रोबोट बन चुका था। अलबत्ता हाथों में मामूली सी कपकपाहट थी। वो आगे बढ़ गए और सेक्रेटरी हक्का बक्का सा पीछे भागा। शोफर मलामती नजरों से उनको जाते देखता रहा। ऐसी भी क्या पैसे से मोहब्बत। मुबीन मंजिल की बलाई मंजिल पे बने स्टूडियो में पुराने पेंट और रोगन की मध्यम खुशबू फैली थी। शेल्फ में ऊपर तले रखे खाली डब्बे और दीवारों पे चिस्पा कागज खामोशी से उन दोनों बहनों को देख रहे थे जो बस कमरे में मौजूद थीं। माला जमीन पे बैठी गर्दन उठाए माही के चेहरे को देख रही थी जो एक कागज हाथ में लिए बेयकीन सी खड़ी थी। तुम इसको पहचानती हो? माही ने सफेद बालों वाले आदमी के चेहरे से नजरें हटा के माला को देखा। 100% तुम्हें नहीं याद? नहीं। कौन है ये? वो तेजी से उठी, यहाँ तक कि उसके बराबर खड़ी होगी और बेचैन नजरों से उसका चेहरा टटोला। ये शकूर है, हमारे स्कूल का चपरासी। बट नामुमकिन। वो बितर के पीछे हटी, फिर तेजी से कागज खींचा और गौर से स्केच को देखा। अरे हाँ, ये तो शकूर है। उसने ताज्जुब से चेहरा उठाया। ये आमिल नहीं हो सकता। शायद बन गया हो। इंसान किस वक्त किस रास्ते पे चल निकले किसी को मालूम नहीं होता। माला लब काटते हुए उस चेहरे को देख रही थी। जहन के पर्दे पे एकदम बहुत से पुराने दिन लहराने लगे। वो सारे दिन जो यादाश्त के संदूक में महफूज करके ऐसे पक्के ताले लगाए थे कि कभी खुल ना सके, और अब एक जोरदार आवाज के साथ पहला ताला चटका था। लेकिन शकूर तुम्हें नुकसान क्यों पहुंचाना चाहेगा? माही की सोच में उभरी आवाज गूंजी तो वो चौंकी, शाने झुका दिए। एक वजह है उसके पास, वो बुड़बुड़ाई। माही ने चौंक के उसे देखा। उसकी रंगत सफेद हो रही थी। कैसी वजह? ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानती? उसने माला के चेहरे को खोजती नजरों से देखा, लेकिन वो कुछ नहीं बोली, बस कागज तय करने लगी। दोहरा करके तय लगाई, फिर दूसरी तय। तुम पुरइसरार होती जा रही हो माला। तुमने मुझे वो राज भी नहीं बताया जो तुम्हें माँ की डेथ पे मालूम हुआ था और जिसके बायस तुम इतनी पुरसुकून थी। वो कागज को एक के बाद एक तय लगा रही थी। अब वो मोटा होता जा रहा था, सो उसे मोड़ने में मुश्किल हो रही थी।
اب ہم شکور کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ ماہی کھنکاری۔ مالا غائب دماغی سے کاغذ کو دوہرا کر رہی تھی۔ ماہی نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تو وہ چونک کے اسے دیکھنے لگی۔ کیا کہا تم نے؟ تم ایک کاغذ کو 7 دفعہ سے زیادہ فولڈ نہیں کر سکتی۔ کشمالہ مبین نے گہری سانس لے کر شانے اچکائے۔ ورلڈ ریکارڈ 12 دفعہ کا ہے۔ اور وہ دونوں دھیرے سے ہنس دی۔ ماحول میں چھائی سوگواریت کم ہوئی۔ شکور عامل ہوگا، لیکن وہ کسی کلائنٹ کے کہنے پہ ہمارے اوپر عمل کر رہا تھا۔ اس کا کلائنٹ کون ہو سکتا ہے؟ ماہی نے گال پہ انگلی رکھی، پھر خود ہی جواب دیا، یقیناً کبیرہ تائی۔ ہم نے کبیرہ تائی کا کیا بگاڑا ہے؟ مالا افسوس سے دیوار پہ لگے کاغذوں کو دیکھ رہی تھی۔ ماں اور میں نے ان کا بہت کچھ بگاڑا ہے، اس لیے میری بیٹی کی پیچھے پڑی تھی۔ ہمارے اوپر جادو کروانے والے عموماً قریبی رشتے دار ہی نکلتے ہیں۔ پھر وہ چونکی، جیسے کچھ یاد آیا ہو۔ ماہر کا قریبی چچا؟ گڑبڑا کے تصحیح کی۔ ماہر فرید کا چچا جس نے اوشن خریدا تھا؟ اسی کے کہنے پہ خریدا ہوگا۔ وہ تلخی سے بڑبڑائی۔ اس نے تمہیں کال کی تھی لیکن خود ملنے نہیں آیا تھا، اپنے بھتیجے کو بھیج دیا۔ وہ تمہارا سامنا کرنے سے احتراز کیوں کر رہا تھا؟ معلوم نہیں۔ کشمالہ نے نا علمی سے شانے اچکائے۔ یقیناً وہ اوشن آتا رہتا ہوگا، میرا اور اس کا سامنا ہوا ہوگا اور وہ دوبارہ نہیں ملنا چاہتا ہوگا۔ کیا تمہیں اس سے ملاقات یاد ہے؟ نہیں، شاید اس نے اپنا نام نہ بتایا ہو سکتا ہے اس نے ماہر فرید کو بتائے بغیر۔ میں اس کو یا اس کے خاندان کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتی۔ وہ ایک دم بیزار ہوگی۔ اور تمہیں میں نے منع کیا تھا اس کے خاندان کو انٹرنیٹ پہ تعلق مت کرنا، دور رہو میرے مسئلوں سے۔ اس کے بدلتے تیور دیکھے ماہی نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ماہی لاکھ منہ پھٹ سہی، وہ اس کی بڑی بہن تھی۔ پل بھر کے لیے اسٹوڈیو میں غیر آرام دہ سی خاموشی چھا گئی، پھر ماں بنا کھنکاری۔ نگنا آنٹی اس روز بتا رہی تھی کہ اگلے ہفتے زیاد آئے گا تعزیت کے لیے اور اپنی منگنی کے لیے۔ معلوم ہے تمہاری بھی اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ مالا پلٹ کے طے شدہ کاغذ کو ایک فولڈر میں ڈالنے لگی۔ میں زیاد سے مل چکی ہوں۔ کب؟ مالا نے تعجب سے پلٹ کے اسے دیکھا۔ سہیل کی شادی پہ ہم دونوں اس سے ملے تھے، یا نہیں؟ تب میں اوشین کی مینیجر تھی، میرا دماغ کام میں اتنا مصروف ہوتا تھا کہ یادداشتیں نہیں بنتی تھیں۔ کشمالہ نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ اس میں تلخی بھی تھی اور ماضی کا ناسٹلیجیا بھی۔ جس دن میں نے کیف کو نوکری دی تھی اسی روز مجھے اوشن سے نکالا گیا تھا، اور اس رات زیاد اور نگنا آنٹی اسلام آباد آئے تھے۔ کچھ یاد کر کے وہ مسکرائی۔ اور وہ براؤنیز لائے تھے، ممانی نے میرے حصہ نکال کے اوپر بھجوا دیا تھا۔ ایک منظر ذہن کے پردے پہ لہرایا۔ گیلے ٹیرس پہ کھڑی براؤنی کھاتی لڑکی اور نیچے پوسٹ پہ کھڑا سیاد سلطان جس نے سر اٹھا کے اوپر دیکھا تھا۔ کیا تم اس کی منگنی پہ افسردہ ہو؟ ماہی نے غور سے اس کی مسکراہٹ کو موہوم ہوتے دیکھا۔ میں بس اس عامل کو ڈھونڈنا چاہتی ہوں اور اسے اپنی ماں کو دی گئی ہر تکلیف کا حساب لینا چاہتی ہوں۔ وہ فولڈر میں رکھے کاغذات کو ترتیب دے رہی تھی۔ ماہی خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کشمالہ اپنے گرد کھینچی اونچی دیواروں کو اتنی جلدی نیچے نہیں کرتی۔ وہ اس وقت نہ زیاد سلطان کی بات کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی اس انسان کی جسے وہ کیف کہتی تھی۔ ویسے وہ کہاں رہ گیا؟ 2 دن پہلے کہہ رہا تھا کہ تعزیت کرنے ہمارے گھر آئے گا۔ وہ سیڑھیاں نیچے اترتے ہوئے فون پہ ماہر کی چیٹ دیکھ رہی تھی۔ اس کی جانب خاموشی چھائی تھی، نہ کوئی پیغام، نہ کال۔ کم وقت۔ وہ خفگی سے بڑبڑا کے آگے بڑھ گئی۔ ہسپتال کی رات آری سرد اور سفید تھی اور اس میں کسی ڈس انفیکٹنٹ کی بو پھیلی تھی۔ ایک سائڈ پہ رکھے بینچز پہ وہ چند افراد بیٹھے دکھائی دیتے تھے۔ زرینہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھے اس اضطرابی کیفیت میں لمبے بالوں کو مسلسل انگلی پہ لپیٹ رہی تھی۔ قریبی بینچ پہ شبنم بیٹھی تھی۔ آج اس کے سر پہ اسکارف تھا اور وہ دونوں ہاتھ باہم پھنسائے زیریں لب کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کسی پینڈولم کی طرح سامنے دائیں سے بائیں ٹہلتے بیربل پہ جمی تھیں۔ وہ ایک ہاتھ سر پہ رکھے سفید پڑے چہرے کے ساتھ کبھی ایک کونے میں جاتا کبھی دوسرے میں۔ بیربل بیٹھ جاؤ، تم مجھے اریٹیٹ کر رہے ہو۔ زرینہ نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹا کے جوتا زمین پہ زور سے رکھا تو وہ رکا۔ چند لمحے ضبط سے اسے گھورتا رہا، پھر شبنم کے دوسری جانب دھپ سے آ کے بیٹھا۔ تم کہاں سے تھے ویسے؟ سوال پہ اس نے چونکے شبنم کو دیکھا۔ وہ دعا روک کے اس کے نئے سوٹ کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک ورک میٹنگ میں تھا۔ ورک میٹنگ نے کس رنگ کی لپسٹک لگا رکھی تھی؟ اس نے معصومیت سے پلکیں چپکائیں۔ اس نے جواباً تیز نظروں سے شبنم کو گھورا۔ کم از کم میری کوئی لائف تو ہے، تمہاری طرح ویکینڈ پہ نیٹ فلیکس کے ساتھ پاپ کارن نہیں کھاتا۔ یہی کر رہی ہوگی نا تم اس وقت؟ شبنم کا چہرہ سرخ ہوا۔ کہہ کے روح اس کی طرف سے موڑ کے دوبارہ سے ہاتھ جوڑ لیے
اور زیر لب کچھ پڑھنے لگی۔ تیز قدموں کی آواز پہ بیربل جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سامنے سے چنگیز چلتا آ رہا تھا۔ کچھ معلوم ہوا؟ وہ قریباً دوڑ کے اس کی طرف لپکا۔ CCTV فوٹیج کے مطابق حملہ آور SUV اس کے انتظار میں رکی کھڑی تھی۔ اس کو سڑک کراس کرتے دیکھ کے آگے بڑھی اور ٹکر مار کے نکل گئی۔ یعنی یہ سراسر قاتلانہ حملہ تھا؟ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ چنگیز نے اسپات میں سر ہلا دیا۔ اس کی نمبر پلیٹ غائب تھی اور چند گلیوں کے بعد وہ ایک ایسی اسٹریٹ میں مڑ گئی ہے جہاں کیمرے نہیں تھے اور وہیں سے اس کا سراغ ہو گیا ہے، لیکن فکر مت کرو، ہم اس کو تلاش کر لیں گے۔ اس نے دھیرے سے بیربل کا کندھا تھپکا۔ کوئی ماہر کو کیوں مارنا چاہتا ہے؟ اس نے کندھا ہلکا سا پیچھے کیا۔ اس کا دبلا پتلا کندھا چنگیز کے بھاری ہاتھ کی گرفت میں دبوچا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ ماہر کے اندر ایک مقناطیس لگا ہے جو مصیبت کو اپنی جانب کھینچتا ہے میرے دوست۔ چنگیز کے چہرے پہ افسوس بھی تھا، تکان بھی۔ پھر اس نے بند دروازوں کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ سرجری ہو رہی ہے، اس کی بائیں ٹانگ بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ اس کی آنکھوں میں گلابی سی نمی ابھری۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا، ماہر بہت سخت جان ہے۔ اس کا ایک دفعہ پہلے بھی بائک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تب اس کی رائٹ ٹانگ زخمی ہوئی تھی۔ رائٹ نہیں، لیفٹ، زہرا نے اسے گھورا۔ تب بھی اس کی لیفٹ ٹانگ ہی زخمی ہوئی تھی۔ اوہ! بیربل کے لبوں سے ایک طویل اوہ خارج ہوئی۔ چنگیز نے ایک گہری نظر بینچ پہ بیزار سی بیٹھی زرینہ پہ ڈالی، پھر اسے کوہنی سے تھام کے ذرا فاصلے پہ لے گیا۔ یہ اسی سفید بالوں والے مشکوک آدمی کی بیٹی ہے نا؟ اس نے سرگوشی میں پوچھا۔ وہ مشکوک آدمی نہیں، میرا چچا ہے۔ وہ برا مان گیا تھا۔ وہ ماہر سے بہت محبت کرتا ہے، وہ کبھی ماہر کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور کہاں ہے وہ اس وقت؟ چنگیز نے معنی خیز انداز میں ادھر ادھر دیکھا، جیسے اسے فلاش کر رہا ہو۔ بیربل ایک لمحے کو چپ ہوا۔ زارا کہہ رہی تھی اس کی کوئی بہت اہم میٹنگ تھی، ویسے بھی ہم سب یہاں ہیں، اس نے آ کے کیا کر لینا تھا؟ شبنم مشکوک نظروں سے ان دونوں کو دور کھڑے سرگوشی میں باتیں کرتے دیکھ رہی تھی۔ ویسے تمہارے چچا کا ایک پیر جہاز میں ہوتا ہے، کبھی لندن تو کبھی استنبول، لیکن آج ویکنڈ نائٹ پہ وہ مصروف تھا۔ اللہ اللہ! چنگیز نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ مالک کبھی ماہر کو ہارٹ نہیں کر سکتا۔ ہاں، وہ اسے باتیں چھپا سکتا ہے، وہ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ ایک روبوٹ ہے، نہ کہ کوئی ویلن۔ اس کا انداز اتنا یقینی تھا کہ چنگیز ایک گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ تم بہتر جانتے ہوگے تم لوگ آپس میں کیا بات کر رہے ہو؟ شبنم کی آواز پہ وہ دونوں چونک کے پلٹے۔ تمہیں ڈسکس کر رہے تھے، تم آگے ہو اس لیے چپ کر گئے ہیں۔ بیربل چل کے بولا۔ شبنم نے خفگی سے اسے دیکھا، پھر ہتھیلی پھیلا کے چنگیز کے سامنے کی۔ ماہر بے کا فون کہاں ہے؟ اوہ ہاں، یہ رہا۔ چنگیز نے ماتھے کو چھوا، پھر دوسرے ہاتھ سے جیکٹ کی جیب سے ایک زپ لاک بیگ نکال کے اس کی طرف بڑھایا، جس کے اندر ایک ٹوٹی اسکرین والا موبائل تھا۔ یہ تباہ ہو چکا ہے۔ ایپل کے فون اتنی جلدی تباہ نہیں ہوتے، صرف اسکرین ٹوٹی ہے۔ شبنم فون کو نکال کے الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ ذرا دیر بعد اسکرین روشن ہو گئی تو وہ فاتحانہ انداز میں مسکرا دی۔ ایپل فار لائف! جگمگاتی اسکرین ان کو دکھائی۔ کیا کسی کو ماہر کا پاس کوڈ معلوم ہے؟ نہیں، لیکن اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہم سب قریبی لوگوں کو اطلاع کر چکے ہیں۔ اور وہ باغباں کی بیٹی؟ بیربل جہاں تھا وہی رہ گیا، اسے تو وہ بھول ہی گیا تھا۔ تمہیں اسے بتانا چاہیے، چنگیز تیزی سے بولا۔ وہ یقیناً آ جائے گی اور شاید دونوں کے سارے مسئلے حل ہو جائیں، لیکن میرے پاس اس کا نمبر نہیں ہے، میں اسے کیسے اطلاع کروں؟ پھر کچھ سوچ کے اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میرا نہیں خیال کہ وہ ماہر کے لیے اتنی دور استنبول آنا چاہے گی۔ تم استنبول جانا چاہتی ہو؟ مالا کمرے میں آئی تو خالی بیڈ اس کا منتظر تھا۔ چادر بے شکن تھی اور دوائیاں سائڈ ٹیبل سے ہٹا دی گئی تھیں۔ وہ چپ چاپ بیڈ کے کنارے پہ بیٹھی اور چادر پہ ہاتھ پھیرا۔ ماں کے ہوتے ہوئے اس کمرے میں کچھ مختلف سا تھا۔ موئی چوکھٹ پہ آ کھڑا ہوا، وہ بھی وہی دیکھ رہا تھا جو اس کی نظروں میں تھا۔ وہ ماں کی رونق تھی، بڑوں کی اپنی رونق ہوتی ہے۔ وہ سر جھکائے انگلیاں چادر پہ پھیرتے ہوئے کچھ محسوس کر رہی تھی۔ ہر کونے سے ان کی آواز آتی ہے۔ کمرے کا دروازہ کھولتی ہوں تو لگتا ہے وہ سامنے بیڈ پہ بیٹھی ہوں گی، ٹانگیں نیچے لٹکائے، گود میں دواؤں کا باکس رکھے، سر جھکائے الجھی سے کچھ تلاش کر رہی ہوں گی۔ ہم اپنی ماؤں کو ہمیشہ کاموں میں الجھا سا ہی دیکھتے ہیں۔ جب ان کی خدمت کروانے کی عمر آتی ہے تو وہ چلی جاتی ہیں۔ وہ چوکھٹ سے سر ٹکائے اداس نظر آ رہا تھا۔
کھڑکی کے باہر پھیلی تاریک رات ان کو اسی اداسی سے دیکھ رہی تھی۔ کیسے نکلیں گے ہم اس فیز سے؟ مالا نے پوری امید نظروں سے اسے دیکھا۔ کمرے کی سیٹنگ بدل دو۔ پھر وہ کھنکارا جیسے ہمت مجتمع کی ہو۔ تم استنبول جانا چاہتی ہو؟ مالا نے چونک کے اسے دیکھا، آنکھیں چمبے سے کٹھی ہوئی۔ میں کئی دفعہ استنبول جا چکی ہوں، لیکن تم اس حالت میں ویکیشن کا سوچ رہے ہو؟ اسے جیسا برا لگا تھا۔ نہیں، میں استنبول منتقل ہونے کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے ترکی میں ایک فیلوشپ کرنی ہے۔ ماں کی وجہ سے ہر سال چھوڑتا رہا، اب جا سکتا ہوں، لیکن تمہیں چھوڑ کے نہیں۔ تم ساتھ چلنے کی حامی بھرو تو میں اپلائی کروں گا۔ تم ماں کے غم سے فرار چاہتے ہو، حالانکہ اس غم سے کبھی فرار نہیں ملتا۔ میں بس لاہور میں نہیں رہنا چاہتا، لیکن مجھے ابھی یہاں رہنا ہے، چند کام ہے جو مجھے کرنے ہیں۔ وہ بولی تو چہرہ ایک دم سپاٹ ہو گیا، کچھ تلخ سا تھا جو کمرے کی خاموشی میں گلتا چلا گیا۔ سوچ لو، یہاں رہ کے صرف تم اپنی مینٹل ہیلتھ خراب کرو گی۔ وہ نرمی سے زور دیتے ہوئے پلٹ گیا، پھر کچھ یاد آنے پہ واپس پلٹا۔ کیف کا فون آیا تھا جنازے والے دن تعزیت کے لیے۔ وہ ایک دم چونکی، دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ وہ بہن بھائی آج کل ایک دوسرے کو بتاتے رہتے تھے کہ فلاں کا فون آیا یا فلاں کا نہیں آیا، کسی نے جنازے میں شرکت کی، کسی نے نہیں کی۔ ہر پاکستانی گھرانے کی طرح ان کو بھی ہر اس شخص کو یاد رکھنا تھا جو ان کے برے وقت میں ساتھ تھا، جس نے پلٹ کے پوچھا بھی نہیں۔ موعد اطلاع دے کر آگے بڑھ گیا اور وہ جہاں تھی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ وہ موعد کو کال کر سکتا تھا تو ایک کال مجھے بھی کر سکتا تھا، لیکن نہیں، نہ کال کی نہ خود آیا۔ وہ خود سے بڑبڑا رہی تھی، آنکھیں بھیگنے لگی۔ کچھ تھا جو بہت برا لگا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں یقین سا تھا کہ وہ آئے گا، کال نہیں کرے گا، لیکن ایک دن وہ اچانک سے ڈور بیل بجنے پہ دروازہ کھولے گی تو وہ سامنے کھڑا ہوگا۔ لیکن وہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی کیف کے بارے میں غلط تھی۔ ایک دم تیز پانی کے گرنے کی آواز نے اس کا ارتکاز توڑا۔ مالا نے چونکے باتھ روم کی سمت دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر وہ دھیرے سے اٹھی اور قدم قدم چلتی باتھ روم تک آئی۔ نیم وا دروازہ پورا دھکیلا، سنک کا نل کھلا تھا اور پانی تیز دھار سے نیچے گر رہا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور سختی سے نل بند کیا، پھر پلٹی ہی تھی کہ ٹونٹی کے گھومنے کی آواز آئی اور نل دوبارہ چل پڑا۔ ایک گہری سانس لے کر کشمالہ مبین واپس پلٹی۔ چہرے پہ نہ کوئی خوف تھا نہ کوئی پریشانی تھی۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھے ڈرا سکتے ہو، وہ بھی پانی کے ایک نل سے؟ وہ آگے بڑھی اور ٹونٹی زور سے گھمائی، لیکن مخالف سمت، ایسے کہ نل پورا کھل گیا۔ پانی کی دھار مزید تیز ہو گئی۔ لو، کھل گیا نل، مزید کیا کرنا ہے؟ میرے گھر کے شیشے توڑنے ہیں؟ توڑو نا، توڑو۔ وہ دائیں بائیں خالی باتھ روم میں دیکھتے ہوئے زور سے برائی۔ کیا کر سکتے ہو تم؟ مجھے ڈرانا چاہتے ہو؟ ڈراؤ نا، آؤ پھر سے پکڑو میری گردن۔ وہ اطراف میں دیکھتے ہوئے گول گول ایڑیوں پہ گھوم رہی تھی۔ تم ایک بے وقوف اور ڈرپوک مخلوق ہو، میں نہیں ڈرتی تم سے۔ وہ عامر جس کے تم غلام ہو، جس کے کہنے پہ تم نے میری ماں کو اذیت دی تھی، جا کے اس کو میرا پیغام دینا۔ اس کی گراہٹ بلند ہو رہی تھی۔ اسے وہ کہنا وہ تیار ہے۔ مجھے اس کا چہرہ معلوم ہے اور میں اسے ڈھونڈ لوں گی۔ وہ جسے آج تک کوئی نہیں ڈھونڈ سکا، اسے میں ڈھونڈوں گی۔ چہرہ گلابی ہو کے تمتما رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے نل بند کیا اور دھار سے باتھ روم کا دروازہ مارتی وہ کمرے میں واپس آئی۔ نل دوبارہ نہیں کھلا، اب ہر طرف خاموشی تھی، کوئی آہٹ نہیں، کوئی چھاپ نہیں، بزدل۔ وہ بستر پہ بیٹھی تو چھن سے ایک منظر آنکھوں کے سامنے آیا۔ وہ دونوں کافی شاپ پہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ بری آنکھوں والا مرد اسے اپنی کہانی سنا رہا تھا اور وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا نام سرکار ہے، یعنی اس کے کلائنٹس اسے سرکار کے نام سے جانتے ہیں۔ میرا سوتیلا باپ اس کا کلائنٹ تھا، لیکن وہ بھی اس کی اصل شناخت سے واقف نہیں تھا۔ مجھے اتنا معلوم ہے کہ وہ ایک بوڑھا جادوگر ہے۔ اس کے بال سفید اور رنگت سیاہی مائل ہیں اور وہ سر پہ ایک نارنجی رومال لپیٹتا ہے۔ اس نے بہت سے خاندان توڑے ہیں، بہت لوگوں کو اذیت دی ہے، لیکن اسے آج تک کوئی نہیں ڈھونڈ سکا، میں بھی نہیں۔ کافی شاپ میں بیٹھی لڑکی اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی، لیکن اس وقت اپنے بیڈ پہ بیٹھی لڑکی کی آنکھوں میں شک نہیں تھا، صرف چبھن تھی۔ کیا وہ سچ کہہ رہا تھا؟ کیا وہ خود اس عامل کا کلائنٹ نہیں تھا؟ کیا وہ خود البم میں موجود لڑکیوں پہ ظلم کرنے والا نہیں تھا؟ اس نے سر جھٹکا۔ شاید وہ سچ کہہ رہا ہو، لیکن کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے مجھے دھوکہ دیا، کئی ماہ مجھ سے جھوٹ بولا، میرا ریسٹورینٹ چھینا، اپنے اور سرکار کے کھیل میں مجھے کیوں شامل کیا؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی کیف۔ پھر اطراف میں دیکھا، اس کا کمرہ خالی تھا، لیکن وہ جانتی تھی سرکار نامی اس عامل کے چیلے اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ جسے کوئی نہیں ڈھونڈ سکا۔
उसे मैं ढूंढूंगी। वो लेट गई और माथे पे बाजू रख के आंखें मूंद ली। वो अब खौफसदा नहीं थी, उसकी माँ चली गई थी। अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। बसारत अंधेर हो गई तो एक मंजर जहन के पर्दे पे चलने लगा। अंदर कमरे में माँ की मैयत रखी थी और वो नाइट सूट में मलबूस किचन काउंटर के पास खड़ी थी। उसके सामने कटे हुए बालों वाली मुस्कुराती हुई डॉक्टर सलीमा खड़ी थी। उनके लब धीरे धीरे हिल रहे थे। क्या मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताऊं जो उन बच्चों को मालूम होता है जिनके माँ बाप उनके सामने मर जाते हैं? मेरे वालिद की डेथ उस वक्त हुई जब मैं बहुत छोटी थी सलीमा आंटी, तब तो मुझे ऐसा कोई राज मालूम नहीं हुआ। किचन काउंटर का मंजल हवा में तहलील हो गया। एक आंसू आंख से निकला और गर्दन पे लुढ़कता चला गया। उस आंसू का रंग शफाफ पानी जैसा था और उस शफाफ पानी में धनक के 7 रंग मुकय्यद थे। उन रंगों के अंदर एक और मंजर जन्म लेने लगा। औरतों और मर्दों का एक हजूम, बस सहन में रखी चारपाई, उजले सफेद कफन में लिपटा एक बंद आंखों वाला मर्दाना चेहरा, चारपाई की पाइंती के साथ बैठी एक फरबा सी लड़की जिसकी आंखें सब्ज थी और कलाइयों में सोने के कंगन थे। वो सर झुकाए धीमी आवाज में रोए जा रही थी। सहन के दूसरे कोने पे वो खड़ी थी, छोटी सी सब्ज आंखों वाली लड़की जिसने बालों की ऊंची पोनी बना रखी थी। उसके कंधे के साथ एक लड़का था जो कद में उससे चंद इंच छोटा था। साथ बिछी चारपाई पे एक और नन्ही लड़की सो रही थी जो काफी सेहतमंद और बड़े बड़े गालों वाली थी। तुम बड़ी हो कशमाला, एक बूढ़ी खातून जो उस चारपाई पे पैर लटकाए बैठी थी उसका हाथ थाम के मोहब्बत से कहने लगी। बड़ी? वो जो भीगी आंखों से दूर सहन में रखी मैयत को देख रही थी, चौंक के उन्हें देखने लगी। हाँ, तुम बड़ी हो और ये छोटी। बड़ा बहन भाई बाप की जगह होता है। अब ये दोनों ना सिर्फ तुम्हारी माँ बल्कि तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। उसने नासमझी से सर हिला दिया और आंख से निकला आंसू हथेली की पुश्त से रगड़ दिया। देखो बेटा, अब तुम्हारा बाप नहीं रहा, अब तुम लोगों को कदम फूंक के रखना होगा। किसी दूसरी खातून ने सरगोशी की। वो चौंक के उनको देखने लगी। अब तुम लोग अपने कजन से कभी मत लड़ना, बिलखसूस अपने माओ और उनके बच्चों से बना के रखना। पहले मुबीन तुम्हारे सर पे था, अब वो नहीं है, इसलिए ना दुधियाल में किसी को शिकायत का मौका देना है ना ननिहाल में। हाँ बेटा, तुमने अपने बहन भाइयों का ख्याल रखना है, अपने खानदान के साथ जुड़े रहोगे तो सब ठीक रहेगा। किसी से नहीं लड़ना, किसी से नहीं लड़ना। उसने जेरे लब दोहराया। कशमाला ने आंखें खोल ली। एक और आंसू गाल से लुढ़क के नीचे जा गिरा। 4 सप्ताह का सहन गायब हो गया। वो लाहौर में अपने कमरे में लेटी थी। उसके और उसकी कम इल्म और तंग ज़हन रिश्तेदार खवातीन के दरमियान बहुत से फासले थे। कई बरस की तालीम और एक तवील अरसे तक वर्किंग वूमेन होने का फासला, हाई सोसाइटी के एक्सपोजर और दुनिया घूमने का फासला। वो उनसे बहुत दूर जा चुकी थी। लेकिन क्या वाकई कच्ची उम्र में ज़हन पे लगी पक्की लकीरें तालीम और तजर्बे से मिट जाती हैं? ये अस्पताल का एक मुख्तलिफ कॉरिडोर था। यहाँ प्राइवेट रूम्स के दरवाजों की कितार नजर आ रही थी। हर कमरे के बाहर आरामदेह सोफों का एल बना था और सामने रखी मेज पे ताज़ा फूल सजे थे। कोने में एक रिसेप्शन थी जहाँ पे बैठी खूबसूरत लड़की से इयादत के लिए आने वाले मेहमान अपने मरीज का रूम नंबर पूछते और मतलूबा कमरे तक चले आते। अगर मरीज के मेहमान ज्यादा हो जाते तो कुछ लोगों को कमरे के बाहर एल शेप सोफों पे बिठा दिया जाता। लेकिन चूंकि ये अमरा का प्राइवेट एरिया था, इसलिए यहाँ दाखिल मेहमानों की इयादत करने वाले जिस तेजी से आते उसी तेजी से वापस पलट जाते थे। अक्सर कमरों में अमरा के बूढ़े वालिदैन दाखिल थे जिनके बच्चों ने उनके लिए तनख्वाहदार अटेंडेंट रखे हुए थे। खुद वो कम ही चक्कर लगाते क्योंकि जब वो छोटे थे उनके वालिदैन के पास उनके लिए वक्त नहीं होता था। आज उनके पास उसी वक्त की कमी थी। ऐसे में किसी भी कमरे के सामने बने सिटिंग एरिया पे रश ना लगा था सिवाय रूम नंबर 555 के। ये सोफे गुज़िश्ता 3 दिन से खाली नहीं हुए थे। मेज पे रखे गुलदस्ते के साथ काफी के खाली कप रखे थे। एक सोफे पे बीरबल बराजमान था, रफ टी शर्ट और जीन्स पहने, गुरियाले बाल उलझे उलझे से लग रहे थे, जैकेट साल रखी थी। आंखों से लगता था वो कई दिन से नहीं सोया। सोफे के दूसरे किनारे पे शबनम बैठी टूटी स्क्रीन वाले फोन को हाथ में घुमा रही थी। बीरबल के बरक्स वो हर रोज की तरह साफ सुथरे लिबास में ताज़ा दम नजर आती थी। दफ्तर रूम नंबर 555 का दरवाजा खुला और चंगेज बाहर आता दिखाई दिया। वो सर झुकाए एहतियात से फर्श पे रखी एक तार को बूर कर रहा था। वो एक कार्नर लैंप की तार थी जिसके करीब कोई स्विच ना था, सो उसको चौखट के ऊपर दीवार से गुजारा गया था। लेकिन गुज़िश्ता रोज वो नीचे गिर पड़ी थी और तब से चौखट पे पड़ी थी। जो भी अंदर जाए ध्यान से जाए,
ورنہ لیمپ کی تار سے اڑ کے گر سکتا ہے۔ اس نے کوفت بھرے انداز میں باہر آ کے اطلاع دی۔ میں ایک بار گر چکا ہوں۔ بیربل نے ایک ہاتھ بلند کیا۔ میں بھی۔ شبنم نے محض ایک انگلی بلند کی۔ تم 2 دفعہ گری ہو اور میں نے دونوں دفعہ دیکھا تھا۔ شبنم نے خفگی سے اس کی طرف سے رخ موڑ لیا اور چنگیز کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا ماہر بے اس کنڈیشن میں ہیں کہ ہم ان سے بات کر سکیں؟ چنگیز جواب دیے بنا ریسیپشن تک گیا اور کونیوں کے بل کاؤنٹر پہ جھکا۔ کیا کوئی روم نمبر 555 کے کارنر لیمپ کی تار فکس کر سکتا ہے؟ وہ کل سے راستے میں پڑی ہے، کوئی اسے اڑ کے زخمی ہو سکتا ہے۔ اللہ اللہ۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے اکتا کے کہا اور سر جھٹکتا پلٹ گیا۔ لڑکی نے سر ہلا کے فوراً سے ریسیور کان سے لگایا۔ فلموں میں تو ایسے نہیں ہوتا۔ چنگیز واپس ایل شیپ صوفوں تک آیا تو شبنم ناراض نظر آ رہی تھی۔ کیا ہوتا ہے فلموں میں؟ مریض کو جیسے ہی ہوش آتا ہے اس کے قریبی لوگ اس سے ملتے ہیں اور وہ آہستہ سے آنکھیں کھول کے ان کو دیکھتا ہے، چند اپنائیت بھری باتوں کے تبادلے ہوتے ہیں۔ وہ خفگی سے کہہ رہی تھی، اور یہاں جب سے سرجری کے بعد ماہر کو ہوش آیا اس نے ایک دفعہ بھی ہم میں سے کسی کو نہیں دیکھا اور صرف درد سے چلائے جا رہا ہے۔ کیونکہ اس کو درد ہو رہا ہے شبنم خانم، وہ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں کہنے لگا۔ تمہاری فلموں میں ہر زخم کے ساتھ ہیرو کی برداشت بڑھتی جاتی ہے، لیکن حقیقی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا۔ انسان کی درد برداشت کرنے کی ہمت ہر نئی تکلیف پہ کم ہو جاتی ہے۔ یہ ماہر کا پہلا ایکسیڈنٹ نہیں ہے، اس لیے اس کی تکلیف بہت زیادہ ہے، اس لیے اسے دواؤں کے زیر اثر چلائے رکھنے میں ہی بہتری ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ماہر درد سے اتنا چلا سکتا ہے۔ شبنم نے دونوں کانوں کو چھوا۔ تھوڑی دیر کے لیے سٹنگ ایریا میں خاموشی چھا گئی۔ وہ دونوں اپنے اپنے فون پہ لگے تھے۔ دفتن شبنم کھنکاری۔ ہم تینوں باری باری یہاں آ کے ڈیوٹی دیتے ہیں، ہسپتال والے بھی سوچتے ہوں گے کہ ہماری کوئی لائف نہیں ہے۔ اپنی بات کرو، میری لائف ہے۔ بیربل نے فون سکرول کرتے ہوئے ساتھ جھٹکا۔ اچھا، جب ماہر کے ایکسیڈنٹ کی خبر آئی تو تم کیا کر رہے تھے؟ میں ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ ڈنر کر رہا تھا۔ اس نے مسکرا کے پلکیں جھپکائیں تو شبنم بھی مسکرائی۔ اور تب سے اس خوبصورت لڑکی نے تمہیں ایک کال نہیں کی؟ بیربل کی مسکراہٹ غائب ہوئی، منہ میں کچھ بڑبڑا کے واپس فون پہ جھک گیا۔ جب سے ماہر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے ہم سب کی زندگیاں رک گئی ہیں۔ چنگیز بھی فون پہ لگا تھا، وہ خود سے بولنے لگی۔ زرینہ خانم کو دیکھ لو، صرف 2 دفعہ آئی ہیں کیونکہ اس کی لائف ہے، پھر وہ کیب سنبھال رہی ہے، مالک اپنا کاروبار سنبھال رہا ہے، سب کی لائف ہے سوائے ہم تینوں کے، کیونکہ شاید ہماری زندگیاں صرف ماہر کے گرد گھومتی تھیں۔ تمہارے خاموش ہونے کی کوئی ٹائمنگ ہے یا مرضی سے ہوتی ہو؟ بیربل فون پہ چہرہ جھکائے بولا تو شبنم کا چہرہ سرخ ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی بھاری جوتوں کی آواز سنائی دی۔ ان تینوں نے سر اٹھا کے اس طرف دیکھا۔ عبد المالک فرید سامنے سے چلے آ رہے تھے۔ ان کا سوٹ آج بھی بے شکن تھا، سفید بال جیل سے جمے تھے اور چہرہ بے تاثر تھا۔ شبنم اور بیربل بے اختیار کھڑے ہوئے تھے۔ چنگیز نہیں اٹھا، وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے انہیں آتے دیکھے گیا۔ ماہر کیسا ہے؟ مالک ایک صوفے پہ بیٹھے اور ٹانگ پہ ٹانگ جما لی۔ اس کی حالت سٹیبل ہے، لیکن سرجری کے بعد اس کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے اسے زیادہ وقت سیڈیٹڈ رکھتے ہیں۔ بیربل واپس بیٹھتے ہوئے دھیمی آواز میں بتانے لگا۔ چنگیز بغور ان دونوں کے چہرے دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی ٹانگ ہے؟ مالک کا لہجہ خشک تھا۔ بیربل نے سر کو ہلکی سی جنبش دی اور بند دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ تم اس سے مل سکتے ہو، جب ہوش میں آئے گا تب ملوں گا، مجھے اس کو چیختے چلاتے دیکھنا پسند نہیں ہے۔ مالک 2 ٹوک انداز میں کہہ کے بند دروازے کو دیکھنے لگے۔ نظریں دروازے پہ لکھے نمبر پہ تھیں۔ 555 مالک کا لکی نمبر 5۔ یہ کمرہ کس نے منتخب کیا تھا؟ شبنم نے ایک ہاتھ اونچا کیا۔ مالک نے ایک خاموش نظر اس پہ ڈالی اور واپس دروازے کو دیکھنے لگے۔ چند لمحے خاموشی سے گزری، پھر بیربل کھنکارا۔ مجھے لگتا ہے ماہر کو کسی نے مارنے کی کوشش کی ہے۔ یقیناً اس مصیبت کو بھی خود اسی نے دعوت دی ہوگی۔ ان کا لہجہ سرد اور بے تاثر تھا، جذبات سے مکمل آ رہی۔ آپ اتنے دن سے کہاں تھے؟ چنگیز کی نظریں ان پہ جمی تھیں۔ مالک نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ اور تم کون ہو؟ باش کومسر چنگیز۔ اس نے والٹ کھول کے اپنا پیج دکھایا۔ گردن خود بخود اکڑ گئی۔ میں ضرور بتاؤں گا کہ میں اتنے دن سے کہا تھا چنگیز افندی، لیکن میں ابھی فلائٹ سے آیا ہوں اور میں تھکا ہوا ہوں۔ مالک فرید کی چبھتی نظریں اس پہ جمی تھیں اور لب میکینکی انداز میں ہل رہے تھے۔